خوارزم کے شمال میں ہوا تیز چل رہی تھی، پہاڑوں کے پیچھے دھول اڑ رہی تھی اور دریا کے پار ایک خوفناک لشکر بڑھ رہا تھا۔ چنگیز خان کے مغل، ان کے خیمے آسمان تک پھیلے ہوئے تھے، ڈھول بج رہے تھے اور گھوڑوں کے سموں کی آواز زمین ہلا رہی تھی۔ دربار میں خطرے کی گھنٹی، سلطان علاؤالدین کے دربار میں ہنگامی اجلاس بلایا گیا، وزراء، سپہ سالار اور شہزادے سب موجود تھے۔ وزیر اعظم بولا، جہاں پناہ، مغلوں نے شمالی قلعہ پر حملہ کیا ہے، وہاں کے لوگ مدد کے منتظر ہیں۔ سب کے چہرے زرد ہو گئے، لیکن ایک نوجوان، جلال الدین، خاموشی سے کھڑا ہوا اور بولا، ابا جان مجھے اجازت دیں، میں خود قلعہ بخارا جا کر ان ظالموں کو روکتا ہوں۔ دربار میں سناٹا چھا گیا۔ سلطان نے حیرت سے کہا، بیٹے تم ابھی جوان ہو، یہ دشمن معمولی نہیں۔ جلال الدین نے پورے اعتماد سے جواب دیا، میں جوان ہوں مگر میرا ایمان بڑا ہے، اگر آج ہم ڈر گئے تو کل ہمارا نام تاریخ سے مٹ جائے گا۔ اگلی صبح سورج طلوع ہوتے ہی جلال الدین نے اپنی تلوار کس لی، سفید گھوڑا برق تیار تھا۔ ماں نے اس کے ماتھے کو چوما اور آنسو ضبط کرتے ہوئے کہا، بیٹے میدان میں صرف تلوار نہیں دعا بھی ساتھ لے جانا۔ وہ گھوڑے پر سوار ہوا، تلوار فضا میں لہراتے ہوئے بولا، خوارزم کا بیٹا ظلم کے سامنے کبھی سر نہیں جھکائے گا۔ اور پھر گھوڑے کی ٹاپوں کے ساتھ گرد اڑنے لگی، ایک نئی تاریخ لکھنے کے لیے، بخارا کی جنگ۔ شام تک جلال الدین قلعہ بخارا پہنچ گیا۔ وہاں کے سپاہی تھکے ہوئے تھے مگر اس کے آنے سے حوصلے بڑھ گئے۔ جلال الدین آ گیا، جلال الدین آ گیا، یہ نعرہ فضا میں گونجنے لگا۔ مغل فوج نے قلعہ گھیر لیا تھا۔ جلال الدین نے دیوار پر چڑھ کر دشمن کا جائزہ لیا اور حکم دیا، دشمن تیر برسا رہا ہے، لیکن آج ہم آسمان سے آگ برسا دیں گے۔ سپاہیوں نے قلعے سے آگ کے گولے پھینکے، دشمن کے گھوڑے بدک گئے اور مغل فوج میں بھگدڑ مچ گئی۔ رات تک جنگ جاری رہی۔ آخرکار جلال الدین نے خود ایک دستہ لے کر حملہ کیا۔ وہ بجلی کی طرح دشمن کے خیموں میں گھس گیا، اس کی تلوار چمک رہی تھی اور مغل سپاہی چیخ رہے تھے، یہ کون ہے؟ یہ ایک آدمی فوج کے برابر ہے۔ صبح ہونے سے پہلے مغل فوج پسپا ہو گئی، قلعہ بچ گیا اور پہلی بار جلال الدین کا نام پورے خوارزم میں گونج اٹھا۔ سلط